بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا امام مسلم بن عقیل جب وہاں پر پہنچ گئے تو انہیں وہاں بے دردی کے ساتھ انہوں نے کوفیوں نے شہید کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آل رسول کے جس طرح میزبان بن رہے تھے میزبانی کرتے، لیکن نہیں، انہوں نے انتہائی بدعہدی کی، بے وفائی کا ثبوت دیا اور امام مسلم بن عقیل کو اور آپ کے دونوں بیٹوں کو اور وہاں جو وفادار ساتھی تھے ان سب کو انہوں نے شہید کر دیا۔ یہ واقعہ جو ہے 3 ذی الحج سن 60 ہجری کا ہے۔ ادھر وہ شہید ہوئے اور 3 ذی الحج حج کے دن تھے، لوگ دھڑا دھڑ قافلوں کی صورت میں حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف میں آ رہے تھے، لیکن جو بیت اللہ کے صحیح امام اور وارث تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حج کے ایام میں ہی وہاں سے مکہ شریف کو چھوڑ کے وہ کوفہ کا انہوں نے رخت سفر باندھا۔ اب جب آپ وہاں سے کوفہ کی طرف جانے لگے تو آپ کے ساتھ تقریباً 82 لوگ تھے، جن میں آپ کے خدام بھی تھے، آپ کے غلام بھی تھے، آپ کے کچھ دوست بھی تھے، کچھ آپ کے جو یعنی اہل خانہ میں سے یعنی اہل بیت کے افراد جو تھے ان کا ہم تھوڑا ذکر کرتے ہیں کہ کون کون حضرت امام عالی مقام کے ساتھ تھے۔ اچھا، اس میں ایک بات ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آپ ذرا ناموں پہ غور کیجئے گا کہ وہ کون لوگ تھے، کیا ان کا امام علی مقام کے ساتھ رشتہ تھا اور ان کے نام کس قسم کے تھے۔ ان ناموں سے ہی بہت سارے مسائل جو ہے نا انشاءاللہ حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے سینوں کو دلوں کو پاک کر دے۔ اچھا، امام علی مقام کے ساتھ آپ کے 3 فرزند تھے اور تینوں کا نام علی تھا۔ ایک علی اکبر، ایک علی اصغر اور ایک علی اوسط۔ یعنی اکبر کا مطلب بڑا، اوسط کا معنی درمیانہ اور اصغر کا معنی چھوٹا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے مخالفین بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے آپ کے بیٹے کا نام پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا نام علی ہے۔ اتنے میں ایک اور آپ کے صاحبزادے آ گئے، انہوں نے کہا جی اس کا کیا نام ہے، آپ نے فرمایا اس کا نام بھی علی ہے۔ تو وہ فٹ بولے، اس نے کہا جی آپ کے سارے بیٹوں کا نام علی ہے، سارے جتنے آپ کے بچے سب کا نام آپ نے علی رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا یہ تو میرے 2 بیٹے ہیں، اس وقت 2 تھے۔ تو آپ نے فرمایا اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے 1000 بیٹا بھی دیا تو سب کا نام اپنے والد کے نام علی پہ رکھوں گا۔ یہ ان کو اپنے والد پاک سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت تھی امام حسین کو، یہ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا۔ صرف نشانی کے لیے انہوں نے اکبر، اصغر اور اوسط رکھا۔ اچھا، علی اکبر جو تھے اور علی اوسط، جن کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہی امام علی مقام کے جو تھے وہ وارث بنے، خلیفہ بنے، نائب بنے۔ اللہ نے ان کو ایک طویل عمر عطا فرمائی اور آج تک جتنا بھی حسینی سادات ہیں، حسینی سید ہیں، اور انشاءاللہ یہ حضور کی آل حسینی سید قیامت تک رہیں گے۔ اور یہ جتنے بھی سادات گرامی ہیں نا، یہ سب کے سب امام زین العابدین ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ تیرے دل پہ کیسی گرہ پڑی، محسن نقوی نے کہا تھا تیرے دل پہ کیسی گرہ پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے۔ کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ لوگوں نے آل رسول کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن یہ آل رسول یعنی نبی کریم علیہ السلام کی آل جو ہے یہ اس وقت مٹے گی، دنیا ہستی سے اس وقت روپوش ہو جائے گی جب یہ دنیا کا نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جس طرح ستارے آسمان والوں کے لیے پناہ ہیں، اسی طرح میری آل بھی زمین والوں کے لیے پناہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا مفہوم یہ ہے کہ رات کو ہم دیکھتے ہیں نا جی چاند نکلا ہوا ستارہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان قائم ہے۔ آسمان، یہ ستارے اور چاند اس وقت غائب ہو جائیں گے جب آسمان پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح
اگر یہ آل رسول اس زمین میں ختم ہو جائیں تو پھر زمین کی امان اور پناہ ختم ہو جائے گی، پھر عذاب الہی سے زمین بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ امام علی مقام کے ساتھ جو آپ کے وہاں یعنی اولاد میں سے تھے ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ امام زین العابدین، امام علی اوسط، ان کی عمر تقریباً یعنی زیادہ مورخین نے لکھا کہ 22 سال کے قریب ان کی عمر تھی، اور ان کی والدہ کا نام شہر بانو تھا، اور یہ شہر بانو یہ شہزادی ہماری زبان میں جس کو ہم کہتے ہیں بادشاہ کی بیٹی کو شہر بانو، اور ایران کا بادشاہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو وہاں سے یہ دو بہنیں جو تھیں خلیفہ الرسول امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی گئیں۔ جب آپ نے ان کو دیکھا کہ یہ تو شہزادیاں ہیں، بادشاہ کی بیٹی ہیں، یزد جرد یزد گرد، یعنی عربی میں جیم اور ہماری زبان میں گاہ بولا جاتا ہے، وہ نوشیروان کسریٰ انہی کے خاندان میں سے وہ بادشاہ تھا، اور وہ بہت ہی اچھا بادشاہ کہتے ہیں تھا۔ نوشیروان کا انصاف بڑا مشہور ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے بڑی ان کی مثالیں دی ہیں۔ تو وہ جو شہر بانو یہ شہزادیاں حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں پیش ہوئیں، تو لوگ جو تھے وہ خواہش مند تھے جو جنگ پہ گئے ہوئے تھے، حتیٰ کہ آپ کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن عمر جیسے، تو چاہتے تھے کہ نکاح کی بات جب آئی تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ یاد رکھو سارے صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا یہ شہزادیاں ہیں اور ان کا نکاح بھی میں شہزادوں سے کروں گا ان کے معیار کے مطابق۔ معیار سے مطابق یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کا جو معیار ہے ان سے بھی بڑھ کے میں بڑوں شہزادوں سے ان کا نکاح کروں گا۔ تو انہوں نے پھر ان کا شہر بانو بیوی جو تھی ان کا نکاح حضرت امام حسین سے کر دیا گیا، اور انہی سے پھر آپ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین ہوئے، اور اس خاتون کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا، وہ ایک پاکیزہ بطن خاتون تھی، شہزادی تھیں، اللہ نے ان کی ہی یعنی بطن پاک سے میرے نبی کی آل کو قیامت تک کے لیے پیدا فرمانا تھا۔ تو وہ بیوی شہر بانو کے بیٹے تھے، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 22 سال تھی، اور کربلا میں وہ مریض تھے، حالت مرض میں تھے۔ دوسرے صاحبزادے حضرت علی اکبر تھے، ان کی جو والدہ تھی ان کا نام یعلا بنت ابی مرہ، وہ اور اس کے بعد ان کی عمر تقریباً 18 سال تھی، یہ جنگ میں شریک ہوئے اور اس میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ ہم شکل مصطفیٰ کہا جاتا تھا۔ صحابہ کرام اکثر امام علی مقام کے گھر پہ آ کے حاضر ہوتے تھے، اور امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف دیدار کرنے کے لیے، اور لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ امام علی مقام کے بیٹے کو آپ جا کے ملتے ہو بڑے بڑے کبار صحابہ کرام سے، تو وہ کہتے تھے کہ یار ہاں ہم اس لیے امام علی مقام کے در دولت پہ آتے ہیں کہ ان کا بیٹا علی اکبر جب ہم اس کے نقوش کو، اس کے چہرے کی رونق کو اور ان کے نقش و نگار کو، ان کی پھر وہ خوبصورت گیسووں کو، زلفوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں چہرہ مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ سرکار کے وہ بالکل عکس جمیل تھے، یوں سمجھ لیں حضور کے مظہر عتم تھے، یعنی ان کے چہرے سے سرکار دو علیہ وسلم کا حسن جو تھا وہ چھلکتا تھا وہ۔ اور تیسرے جو بیٹے تھے وہ شیر خوار تھے، جنہیں حضرت علی اصغر کہتے ہیں۔ اچھا جی، ان کا نام عبداللہ بھی بتایا گیا، جعفر بھی، یعنی لیکن صحیح نام ان کا وہی تھا، حضرت علی کے نام پہ علی اصغر تھا۔ شیر خوار تھے، دودھ پیتے بچے تھے، اور وہ وہاں پر شہید ہوئے۔ اچھا جی، ایک اور آپ کی وہاں پر صاحبزادی تھیں جن کا نام سیدہ سکینہ تھا، اور ان کے ساتھ جو کچھ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ لوگ ذاکر سمجھ لیں، اور دوسرے کچھ خطبہ دوسرے بھی مسالک کے یعنی بغیر تحقیق کے کہہ دیتے ہیں کہ وہاں پر ان کا حضرت امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا، وہاں شادی ہوئی تھی۔ یہ عجیب و غریب روایت ہے جس کی کہیں کوئی نہیں ملتی۔ یہ ضرور ہے کہ مدینہ شریف میں جب یہ تھے تو حضرت کا ارادہ تھا کہ میں اپنے بھائی کے بیٹے یعنی اپنے بھتیجے کو اپنی بیٹی دوں گا، وہاں ان کی نسبت طے تھی۔ ان کی عمر تو 7 سال تھی حضرت سکینہ کی، سکینہ یا سکینہ ہم اپنی زبان میں آسان یعنی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ان کا نام بھی فاطمہ تھا، سکینہ فاطمہ تھا۔
ایک بی بی صغرا کا ذکر ہوتا ہے، وہ پیچھے رہ گئی تھیں اور ان کا نام بھی تھا اصل میں فاطمہ۔ انہوں نے اپنے بچیوں کے نام حضرت فاطمہ کے نام پہ رکھے تھے، نشاندہی کرنے کے لیے کہ بڑی کون سی ہے چھوٹی کون سی ہے۔ ایک کو سکینہ کہا جاتا ہے، ایک کو صغرا کہا جاتا ہے۔ وہ مدینہ شریف میں رہ گئی تھیں بی بی صغرا، اور حضرت سکینہ جو تھی وہ آپ کے ساتھ تھی۔ اور اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے، اس وقت ان کی عمر 7 تھی، اور کوفہ میں ان کا نکاح کی جو روایت ہے وہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ وہاں وہ نکاح کرنے کی تو کوئی بنتی ہی نہیں ہے، وہاں تو وہ جنگ ہو رہی ہے، وہاں تو آپ دیکھیں کہ یہ تو آتا ہے ذکر کہ امام علی مقام نے مہلت مانگی کہ ہمیں رات کو اللہ کی بارگاہ میں ذکر اذکار کرنے کی مہلت دی جائے، شادی کی مہلت کی کہیں بات نہیں ہے۔ بہرحال وہ آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ تھی، اور وہاں پر ان کی جو والدہ تھی وہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ اچھا، اور جو حضرت یعنی علی اصغر تھے ان کی والدہ بھی ظاہر وہاں پر موجود تھیں۔ آپ کی 2 بیویاں جو تھیں وہ موجود تھیں، اور ان کی جو والدہ تھیں ان کے ساتھ حضرت امام علی مقام کو بہت ہی محبت تھی، یعنی ایک جس طرح بشری تقاضے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ صغرا وہ پیچھے رہ گئی تھیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت امام حسن کے بیٹے جو تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ ایک کا نام یعنی کچھ وہاں پر تھے، تو حضرت علی اصغر کی والدہ بھی تھیں جیسے میں نے عرض کیا، اور حضرت شہر بانو بھی ساتھ تھیں۔ امام حسن کے 4 نوجوان بیٹے ان کے ساتھ تھے۔ اب ان کے ناموں پہ غور فرمائیے۔ ایک کا نام حضرت قاسم تھا، حضرت عبداللہ تھا، حضرت عمر تھا، اور حضرت ابو بکر تھے۔ یہ ناموں پہ غور کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کو ان سے محبت نہیں تھی، اگر نہیں تھی خلفائے راشدین سے تو پھر ایک کا نام عمر اور ایک کا نام ابو بکر کیوں رکھا گیا؟ یہ اب غور فرمائیں، حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں۔ اچھا جی، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹے حضرت علی کے امام حسین کے ساتھ تھے۔ وہ امام حسین کے بھائی تھے، لیکن والدہ کی طرف سے نہیں تھے بلکہ حضرت علی کی طرف سے تھے۔ ان کے نام بھی ہم آپ کو ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو غازی عباس کہا جاتا ہے، جبکہ یہ غازی نہیں، یہ تو شہید ہو گئے تھے کربلا میں۔ علمدار کربلا ان کو کہا جائے وہ بالکل اس میں حرج نہیں ہے، یہ شہید ہو گئے تھے کربلا کے اندر، واقعی انہوں نے شہادت پائی۔ بھائی غازی وہ ہوتا ہے جو صحیح سلامت جہاد سے واپس آ جائے، اور یہ تو پانی بھرنے گئے، ان کے بازو کٹ گئے اور وہاں پر یہ شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عباس، ایک کا نام حضرت عبداللہ بن علی، ایک کا نام محمد بن علی، ایک حضرت جعفر بن علی، اور ایک حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی امام علی مقام کے ساتھ تھے، اور ان تمام کے تمام نے کربلا کے مقام پہ شہادت پائی۔ حضرت عقیل بن ابی طالب کے فرزندوں میں سے حضرت امام مسلم بن عقیل تو پہلے وہاں کوفہ میں شہید ہو گئے تھے، اور اس کے بعد آپ کے دونوں بیٹے بھی محمد اور ابراہیم وہ بھی شہید ہو گئے تھے، اور 3 جو یعنی حضرت عقیل کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبدالرحمن اور حضرت جعفر، یہ امام علی مقام کے ساتھ کربلا کے مقام پہ وہاں پر شہید ہوئے تھے، یہ ساتھ تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ حضرت جعفر کے 2 پوتے تھے، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 2 پوتے جو امام علی مقام کے حقیقی بھانجے تھے، ایک کا نام عون اور ایک کا نام محمد تھا۔ یہ سیدہ طیبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ دونوں لخت جگر تھے، اور امام علی مقام کے حقیقی بھانجے تھے، اور یہ اپنی والدہ سمیت امام علی مقام کے ساتھ تھے۔ اچھا، اہل بیت میں سے یہ جو ہم نے آپ کو نام گنوائے، ان میں سے 17 جو تھے وہ وہاں پر شہید ہو گئے تھے۔ 17 اہل بیت کے نوجوانان وہ وہاں پر شہید ہو گئے، رتبہ شہادت انہوں نے پایا۔ اور باقی ان میں سے حضرت امام زین العابدین یہ بیمار تھے اور اسی لیے ان کو شہید نہ کیا گیا اور یہ باقی رہے۔ حضرت عمر بن حسن، محمد بن عمر بن علی اور دوسرے کچھ اور بھی صاحبزادے تھے جو چھوٹی عمر کے تھے، اور ان کو جو تھا
قیدی بنا لیا گیا تھا۔ حضرت زینب جو حضور امام علی مقام کی وہ حقیقی بہن تھی، وہ حضرت شہربانو، اور امام کی جو حضرت امام علی مقام کی زوجہ پاک تھی حضرت سکینہ، اور حضرت سکینہ کے ساتھ کچھ اور دوسری بیویاں بھی تھیں اہل پردہ جو وہاں پر سلامت رہیں، باقی شہید ہو گئے۔ اب یہ قافلہ لے کے امام علی مقام کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب راستے میں پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور جس طرح صحابہ کرام بتا رہے تھے، خدشات کا اظہار کر رہے تھے، کوفیوں نے وہاں پر بد عہدی کی ہے، بے وفائی کا ثبوت دیا ہے۔ تو پھر مشاورت ہوئی کہ ہم یہاں سے واپس چلے جائیں، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم واپس مدینہ شریف پلٹ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ تو آخر جس طرح تقدیر کو منظور تھا، رب کو منظور تھا، جو امام علی مقام کی پیدائش کے دن سے خبر گرم تھی، آخر اس کا وقت ہوا جاتا تھا، تو امام علی مقام نے پھر رخت سفر باندھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم سفر کو جاری رکھیں گے، اور وہ سفر جاری رہا، حتیٰ کہ چلتے چلتے وہ یعنی جو 82 افراد کا وہ قافلہ تھا وہ کوفہ کے قریب پہنچ گیا۔ جب کوفہ کے قریب پہنچے، عبید اللہ بن زیاد کو بھی خبر تھی، تو اس نے حر بن یزید کو 1000 فوجی دے کے وہاں اس نے امام علی مقام کو روکنے کے لیے کوفہ کے باہر وہاں پر تعینات کر دیا۔ یہاں سے آگے پھر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔